ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی جو ہمارے ہے نا کیمرہ مین وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ مختلف پارٹس کے اندر وہ اپلوڈ کی جا رہی ہوتی ہے تو موضوع کے حساب سے. تو بات یہ ہے کہ میں ایک ہی نشست میں یہ سب کچھ بیان کر رہا ہوں. تو اگر ہر ویڈیو کے اندر آپ کو سلام نہیں کہا گیا ہوتا یا مطلب ہے کہ درود وغیرہ نہیں پڑھا گیا، اللہ کا ذکر شروع میں نہیں کیا جاتا، تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پارٹ کے وہ کہاں سے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. کیونکہ میں تو اس کو 1-2 گھنٹے کے بنا رہا ہوں، پھر وہ اس میں سے پارٹس جو ہیں نا اس کو تلاش کر کے آپ لوگوں کو تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ اعتراض نہیں کرنا کہ جناب آپ کی ہر ویڈیو میں یہ تھوڑا سا نہ ہونا چاہیے، آپ سلام کر لیتے، آپ یہ کر لیتے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پارٹ کے طور پہ، ایک پارٹ دیکھ لیا، ایک حصہ دیکھ لیا، پھر دوسرے حصے پہ چلے جاتے ہیں. جبکہ میں مسلسل شروع میں سلام بھی کر لیا ہے اور دعا بھی کر لی ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگ لی ہے. اس کے بعد یہ اعتراض نہیں رکھنا آپ لوگوں نے کہ جناب آپ ہر ویڈیو میں یہ کر کیوں نہیں رہتے. چلو اس کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو ایک بتا دیتے ہیں کہ ریکارڈنگ کر کے لگا لیں اس کی. چلیں، بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، ہر بندہ جو ہے نا وہ مخلوق ہے خالق کی. رب جو ہے وہ سب کا ہے، وہ رب العالمین ہے. رب العالمین کیا ہے کہ تمام کائنات کتنی وسیع ہے اس کا بھی حساب نہیں لگایا جا سکتا. ہاں، انسان کوشش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، بہت سے سیاروں پہ چلے گئے ہیں، بہت سی کوشش کی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے. کیونکہ وہ اللہ کی پتہ نہیں کس وجہ سے قربت لے رہے ہیں، کیوں اتنا وہ آگے جا رہے ہیں. لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ کائنات اس سے ابھی بہت زیادہ وسیع ہے، بہت بڑی کائنات ہے. اتنی بڑی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. ہاں، کوشش کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش ہی چھوڑ دیں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل یوم ہوا بشان، یعنی کہ اللہ جو ہے نا وہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہی بنایا ہے، کوشش کرو. نہیں سر انسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے نا اسی کو حاصل کر لیتا ہے. تو وہ کوشش صحیح کر رہے ہیں، ان کا بھی صحیح بھی ہے، اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. لیکن کائنات کا بتا رہا تھا کہ کائنات بہت وسیع ہے، اور رب جو ہے نا وہ رب العالمین ہے. اس پورے عالمین جو ہے نا بہت زیادہ جہان جو ہیں ان کا وہ رب ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ رب تو سب کا ہے، رب سب کا ہے، کیونکہ اسی نے تمام کائنات تخلیق کی ہے. جو خالق ہوتا ہے نا، جو رب ہوتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے، وہ آپ کو سب کو وہی دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو سب کے لیے برابر ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ آپ کا تعلق، یعنی ایک تعلق ہے اللہ کا جو آپ کے ساتھ ہے، وہ موجود ہے. وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا رزق دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے دن کے شام کے جو آنے والے اوقات ہیں ان کو مسلسل طور پہ آبزرو کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے آنے والے وقت میں یہ مشکل آئے گی، یہ آسانی آئے گی، اس نے کب مرنا ہے، کب جینا ہے، اس کو کتنا رزق دینا ہے. یہ تمام ایک مکمل طور پر چل رہا ہے نظام، جس سے آپ بہت دور ہیں. کیا واقفیت اس سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ بیان ہی نہیں کیا جاتا کہ ایک آپ کا جو آنے والا سٹیپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک لکھا ہوا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ اور مسلسل وہی چل رہا ہوتا ہے. اب آ جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارا تعلق کیا ہے. ایک تعلق ہے کہ اللہ کا تمام مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، جیسے آپ کو انسانوں سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا تو تعلق ہے، ہر بندے سے ہے. اب آپ کا تعلق کتنا ہے؟ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا تعلق اگر تو اللہ پاک سے نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر کہتے ہیں کہ جناب ریاضت کرنے میں ہی سارا کچھ ہے، یعنی کہ ایک لفظ لیا فیس بک سے، یوٹیوب سے، تو جناب اس کا ورد شروع کر دیا. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا.
پہلے تو آپ کو یہی نہیں پتہ کہ ان الفاظ کو کب اور کہاں استعمال کیا گیا. میں بھی یہ دیکھتا ہوں، بہت سارا کچھ دیکھتا ہوں کہ آپ کسی آیت کو پکڑتے ہیں، کچھ لوگ سب کی بات نہیں کر، جب بات کی جاتی ہے تو اللہ ماشاء چند یعنی کثرت کی بات کی جاتی ہے، جو کثرت سے ہو رہا ہے نا اس کی بات کی جا رہی ہے. تو لوگ بات کو فائنل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ میں ایک پیر و مرشد تھے، بزرگ ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے یہی سوال ان سے چکی، میں بابا جی یہ بات بتائیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بابے یہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح تو آپ لوگوں کو بہت دور لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، جب چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جب چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ دے دیتا ہے. یہ آپ بات باقی کیا کر سکتے ہیں، کیا اس کو بنائیں گے. یہ تیرا بھی رب نال تعلق ہے وے، اودا تے تیرے نال ہے وے. میں جی میں بھی روز سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کے ہی ہیں نا، میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، وہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو، تم اس کے لیے دلائل تلاش کر لیتے ہو کہ یہ شریعت کے لیے حکم تھا، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ بھی ایک نئے نئے طریقے آپ نے نکالے ہوئے ہیں. یہ حکم ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ایسا نہیں ہے. آپ پہلے تو اپنے دل کو پاک کریں ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے، چھوٹے چھوٹے جن کو ہم چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ذہنی طور پر چھوٹے لگ رہے ہیں. جو بندہ کر رہا ہوتا ہے نا اس کو پوچھ کہے نا کوئی بات ہے، وہ کہتا ہے اس کا نہیں کام، آپ یہ کام کرو. نہیں، ایسے نہیں ہے. میں لاکھوں بندوں کو جانتا ہوں جو دن رات کو ورد کرتے رہتے ہیں، ریاضت کرتے رہتے ہیں، وظائف کرتے رہتے ہیں، تب بھی کچھ پا نہیں سکتے، تب بھی ان کو کچھ نہیں حاصل ہو رہا. ایسا کیوں ہے کہ ایک بندہ صبح سے شام تک ریاضت کرتا ہے، 1000 دفعہ یہ لفظ پڑھنا تھا، 10,000 دفعہ پڑھنا، 2 لاکھ دفعہ یہ پڑھنا تھا. اللہ کے بندے ایک لفظ پڑھنے سے سارا کچھ ہو جاتا ہے، ایک دفعہ کہنے سے سارا کچھ ہو جاتا ہے. تم نے 10 لاکھ تک پڑھ لیا. پہلے تو یہ بات سمجھ لو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب کہا ہے کہ لاکھوں بندوں کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہندو کتنے لفظ پڑھتا ہے، سکھ کتنے لفظ پڑھتا ہے، ان کے جو سارا کچھ ہے. اس میں بات اتنی سی ہے کہ آپ جب ایک لفظ پڑھو گے، ایک لفظ بھی، تو وہ آگے جا کے کسی چیز سے ٹچ تو کرے. سنتا اللہ سب کی ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی قریب ہے. یہ بات سمجھانے والی نہیں ہے، سمجھنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کہا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں. اچھا، شارک سے قریب یہ ہے کہ پھر بھی آپ کے اندر بیٹری ڈیڈ ہے، دل یہ بھی مردہ ہے. تو شارک تک تو آپ تب جاؤ گے جب دل زندہ ہوگا. یعنی کہ جو باتیں پہلے ویڈیو میں بتا رہا ہوں ان کو آپ مسلسل سنتے آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آسانی سے کہ پہلے کیا سٹیپ کرنے ہیں. اگر آپ نے اپنے دل کو زندہ کرنا ہے نا، واقعی اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا، اللہ تعالیٰ کو اپنی بات بالکل بنا شور شرابے کے ڈائریکٹ سنانے کا اگر کچھ کرنا ہے تو پھر آپ پہلے ان مشق کو کریں، پہلے ان باتوں کو سمجھیں. آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کن کی بات اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. یہ کوئی فتویٰ نہیں جاری کر دینا کہ جناب اس نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن کیا سنتا ہے یہ ضروری ہے. 10 لاکھ دفعہ، 1 لاکھ دفعہ، 30,000 دفعہ اگر آپ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے الفاظ جو ہے نا آپ کو مالا مال کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر تو آپ کا دل پہلے آپ پاک کر لیتے ہیں تو مالا مال ہونے کے لیے تو اللہ سے صرف 6 دن کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں دے دیتے ہیں. جو کہتے ہیں نا رزق پلے نہیں بندے پنچھی تے درویش، توکل جنہ دا رب تے رزق انہوں نے بہیش.
رزق کی بات جو ہے نا وہ کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سکون اتنا دے دیتے ہیں کہ بندے کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سکون ملتا ہے، کوئی بھی حالات ہوں اس کے دل کے اندر سکون رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ظاہری حالات کون سے بھی چل رہے ہیں، جن کا دل زندہ ہو جاتا ہے نا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ ان کا توکل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو وہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک بزرگ تھے، تو وہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بندے کا دل کیا کہ میں آج جناب پیر پکڑنا ہے، تو چلو میں بھی چن لیتا ہوں، پیر دیکھ لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں کہ اچھا سا پیر ہمیں بھی مل جائے۔ تو ڈائریکٹ یہ کہ یا اللہ اس کو پراڈو دے دے، وہ پیر صاحب کہیں کہ پراڈو دے دے تو وہ پراڈو آ جائے گی۔ وہ بیچارہ نکلا تلاش کرتا کرتا ایک جگہ پہ گیا، دیکھتا ہے بزرگ ہستی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا ہے ان کے پاس خدمت کرنے لگ گیا، بہت ٹائم لگا رہا۔ ایک دن آیا کہ ان کو خبر ملی کہ جناب آپ کا ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا، اتنے لاکھوں دینار اس کے اندر مال تھا، وہ سارا سمندر کے اندر غرق ہو گیا ہے۔ اب بتانے لگا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے جب دل زندہ ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتانے والا ان کا ملازم کہہ رہا ہے، نوکر کہہ رہا ہے، خادم کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کا اتنے ہزاروں درہم کا نقصان، لاکھوں درہم کا نقصان ہو گیا۔ بحری بیڑا جو تھا تجارت کے لیے، وہ بیڑا جو ہے پورا غرق ہو گیا سمندر کے اندر۔ اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو درس دے رہے تھے اپنی محفل کے اندر موجود لوگوں کو، وہ انہوں نے کنٹینیو کیا، رکے نہیں، پریشان اٹھ کے اندر نہیں گئے اوہو اتنا نقصان ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا درس ہی کنٹینیو کیا۔ وہ جو مرید بننے کے لیے آیا ہوا تھا نا بندہ، وہ دیکھ کے نوٹ کرنے لگا کہ ایک تو پہلی بات اس کو یہ سمجھ آئی کہ پیر صاحب کا کاروبار ہی بہت وسیع ہے، چلے یہ بات علیحدہ تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کا جو ریاکشن ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کا اتنا خسارہ ہو گیا ہے، وہ صرف اتنا سا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے وہ کنٹینیو ہو گئے ہیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ اس کا کیا بنا، کیا ہوا، بندہ کو پریشانی، کوئی ایسا چیز محسوس نہ اس نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو ایک بندہ، وہی جو مرید بننے کے لیے آیا ہوا تھا، محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو نوکر آتا ہے، خادم آتا ہے، کہتا ہے حضور آپ کا جو تھا نا ابھی ہمارا جو مال فلاں ملک سے لے کر فلاں ملک لے کے جا رہے تھے، اس تجارت میں ہمیں اتنا بینیفٹ ملا ہے، اتنا پرافٹ ہوا ہے، سال سمجھ لگ گئے، 2 سال لگ گئے، کتنا ٹائم لگا، اس کے بعد یہ بات آئی کہ اتنا ٹائم لگا ہے کہ اب جو ایک فلاں ٹائم پہ ہمارا ایک بیڑا، بحری بیڑا جو سمندر کے اندر ڈوب گیا تھا، غرق ہو گیا تھا، خسارہ ہوا تھا نا، وہ بھی سارا نکال لینا، تب بھی ہم پرافٹ میں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں چھوٹا سا جمعہ الحمدللہ۔ پھر جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کنٹینیو کر دیا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہے تھے، وہ اپنا بات کو اسی طرح سے جاری کر دیا، الحمدللہ کہا، 1 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، الحمدللہ کہا، اور اس کی بات سنی انسنی کر کے اپنا جو موضوع تھا اسی کو کنٹینیو کیا۔ بندہ مریض جو تھا نا اسے راہ نہ گیا، اس نے کہا یہ بابا جی کیا کر رہے ہیں، پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا ان کے پاس اتنا مال وغیرہ ہے، دوسرا یہ ان کا بیڑا 1 دفعہ ڈوبا ہے تو انہوں نے بس کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری دفعہ جب ان کے پاس آیا ہے بندہ تو وہ کہتا ہے بہت زیادہ منافع ہوا ہے، بہت زیادہ پرافٹ ہوئی ہے، بس انہوں نے اتنا سنا کہ الحمدللہ کہہ دیا اور بات ختم۔ یہ کیا ماجرا ہے، ان سے سوال ہی کیا جائے۔ وہ کہتا ہے جناب میں آپ کے پاس اس مقصد کے لیے آیا تھا، آپ کو پیر چننا تھا، تو میں نے کہا پہلے تھوڑا سا چیک کر لیں، تو ابھی جو میں نے دیکھا ہے آپ کے بارے میں مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، یہ 2 ماجرے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اتنے سے الفاظ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی فرصت نہیں اللہ سے دور ہونے کا، اتنا دل نہیں کرتا کہ میں ان چیزوں میں پھنس جاؤں کہ میرا کتنا خسارہ ہوا،
جب کچھ نہیں تھا تب اس نے ہی دیا تھا، ہسارا ہو گیا تو اس نے لے لیا، کیوں گیا مجھے نہیں کسی سے غرض، کیونکہ میرا تعلق ہی اسی کے ساتھ ہے، میں تو وہی لیتا ہوں جو میں کھا رہا ہوں، میرا تو اسی کے ساتھ اوپر رہنا سہن ہے، جینا جو ہے میں وہ کھانا کھاتا ہوں بس، تو اللہ نے زیادہ اللہ نے لے لیا۔ اب جب کہ اس نے دوبارہ چاہا تو اس نے مجھے کئی گنا پرافٹ بھی دے دی، تو مجھے وہ بھی گنتی نہیں کرنی، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں اللہ کی، تو اللہ کی بات ہی کرتا رہوں گا۔ یہ تھے پیر کامل، اللہ کی طرف بلانے والے اولیاء اللہ، جن کا توکل تھا اللہ کے اوپر، ان کی باتیں میں کر رہا ہوں۔